اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 66 غار ثور اللہ ثالثہما۔ کل کے آڈیو میں ہم نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور راستے میں غار ثور میں پناہ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جب غار ثور تک پہنچتے ہیں، وہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں ابھی آپ غار میں داخل نہ ہوں، پہلے میں دیکھ لوں وہاں کوئی چیز ہوئی ایسی کہ اگر اس سے آپ کو سابقہ پیش آنا ہے تو بہتر ہے کہ میں اس چیز سے پہلے نمٹ لوں، تو میں دیکھ لوں کہ وہ جگہ سیف ہے یا نہیں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر گئے، غار کو صاف کیا، کئی سوراخ بند کر سکے بند کیے۔ ریگستان ہے وہ علاقہ، تو وہاں سانپ بچھو زہریلی چیزیں جگہ جگہ ہوتی ہیں، تو اس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ حفاظت چاہ رہے تھے۔ بس 2 سوراخ بچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھکے ہوئے تھے، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ اب وہ جو 2 سوراخ بچے تھے اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی چیز نے ان کے پاؤں میں کاٹ لیا۔ تکلیف ہوئی، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے، یہ ہلے نہیں کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے، لیکن تکلیف کی وجہ سے آنسو ٹپکا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گر گیا۔ کتنی شدت کی تکلیف ہوگی کہ آنسو نکلا اور ٹپک بھی گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، تو بتایا مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب یعنی سلائیوا لگا دیا، جس سے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تکلیف جاتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کے اندر یہ تاثیر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک میں شفا تھی، جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیتے وہ جگہ درست ہو جایا کرتی۔ 3 راتیں جمعہ، سنیچر اور اتوار یہاں گزاری غار کے اندر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ دن میں تو مکے والوں کے ساتھ رہتے تھے اور جو سازشیں مکے والے کرتے وہ سنتے رہتے تھے۔ جب رات گہری ہو جاتی تو ان سازشوں کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے اور رات یہاں گزارا کرتے اور صبح اجالا پھیلنے سے پہلے مکہ واپس چلے جاتے۔ آنے جانے میں قدموں کے نشان بنتے تھے اور مکے والے تو بہت تیز تھے ان چیزوں سے اندازہ لگانے میں، کیونکہ وہ ریگستانی علاقے ہی کے تھے، تو جو چھپ رہا ہے اور جو چھپا رہا ہے وہ بھی تو اسی ریگستانی علاقے کا تھا، اس نے بھی کوئی اندازہ لگانے والی چیز نہ چھوڑی۔ مکے والے کے جو اسپائز ہوتے تھے وہ بڑے ماہر تھے قدموں کے نشان سے جاسوسی کرنے میں کہ کون کس راستے سے گزرا، یہاں تک کہ جانوروں کی پوٹی سے بھی اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ جانور کہاں سے آ رہے ہیں، کدھر کی غذا انہوں نے کھائی ہے، ان کے فضلے میں ان کی پوٹی میں کیا چیز نکلی ہے، تو ان کا اپنا ایک طریقہ تھا انویسٹیگیشن کا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ، ان کے خود کے قدموں کے نشان تو غار ثور تک جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے دکھتے، تو ان کا چھپانا بھی بڑا ضروری تھا۔ اس کے لیے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے سے پلاننگ کر رکھی تھی۔ وہ یہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، یہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد غار کے پاس اپنی بکریوں کو لاتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں ان بکریوں کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو بھی عبداللہ کے قدموں کے نشانات ہوتے تھے انہی قدموں پر یہ اپنی بکریاں ہانک کر واپس لے جایا کرتے تھے۔ بکریاں تو دائیں بائیں اچھل کر چلتی ہیں، تو اس طرح قدموں کا پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ اس سے ہم دیکھیں کہ پلاننگ کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بودا بن کر نہیں رہنا، پلاننگ آنی چاہیے، کچھ بھی کرنے سے پہلے ہم پری پلانڈ ہوں۔ ان لوگوں نے ہر چیز کی اچھی طرح پلاننگ کی ہوئی تھی۔ بہت لوگ کہتے ہیں نا کہ پلان کرنا، پلاننگ یہ توکل کے خلاف ہے، یہ غلط سوچ ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام ایسا کیئرلیس قسم کا دین نہیں ہے، نہایت احتیاط اور نہایت اچھی طرح منصوبہ بندی سے کام کرنے کی ہمیں ٹریننگ مل رہی ہے۔ اللہ پر توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، کام چور ہو جائیں، اور نہ ہی تقدیر کو ماننے کا مطلب ہے کہ لاپرواہ ہو جائیں، غیر محتاط ہو جائیں اور ہم یہ سب سے کہیں کہ ہوگا وہی جو تقدیر میں لکھا ہے۔ یہ نہیں، اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اللہ مدد ہی ان کی کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں، جو خود کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، توکل ضرور یہ ہو کہ اللہ کی مدد کے بھروسے ہی پر کامیابی ملے گی۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں بھرپور محنت کرنا ہے، پھر جو نتیجہ سامنے آ جائے اس نتیجے کو قبول کر لینا۔ تقدیر پر ایمان ہے لیکن محنت سے دور نہ کر دے تقدیر پر ایمان لانا۔ اب ادھر قریش کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے مکہ چھوڑ گئے، تو اپنا غصہ علی رضی اللہ عنہ پر اتارا۔ علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے مارا، پیٹا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھتے رہے، لیکن وہ
اگلوا نہ سکے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پھر وہ گھر جاتے ہیں اور وہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہا تھیں، تو ان سے پوچھا، ان سے بھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ تو ابو جہل نے بڑھ کر زور کا ایک تھپڑ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو مارا، ان کی کان کی بالی چھٹک گئی۔ تو ہم دیکھیں کہ مظلوم اور صنف نازک پر غصہ نکالنا یہ تو جاہلیت کی صفت ہے۔ تو یہ بے بس لوگوں پر اپنا زور دکھاتے ہیں، شاید اپنے زوراور ہونے اور طاقتور ہونے کا ان کو احساس ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہم لوگوں کی نظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہونے کی وجہ سے گرے ہوئے ہیں، اور دوسرے اپنی اس جاہلیت والی صفت کی وجہ سے بھی گرے ہوئے لگتے ہیں، کم عقل لگتے ہیں اور حقیر لگنے لگتے ہیں وہ لوگ۔ کیا مقابلہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بچی اور اس بڈھے ابو جہل سے؟ تھپڑ مار کر اس کو کیا ملا؟ تھپڑ مار کر بھی ان کا غصہ نہیں نکلا، اپنی شکست انہوں نے قبول نہیں کی، سارے ریسورسز اور وسائل استعمال کیے، مکہ سے نکلنے والے تمام راستے پر پہرے بٹھا دیے اور سارا مین پاور انہوں نے خرچ کیا، اپنی دولت بھی لگائی، اور انہیں زندہ یا مردہ پکڑنے والے ہوں ان کو 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا۔ یہ 100 اونٹوں کا مطلب جیسے اس زمانے میں جو کارز ہیں وہ تھا وہاں پر، مطلب اونٹ اس کے برابر 100 کسی کو کہا جائے کہ 100 کارز آپ کو ملیں گی تو جان لگا دیں گے لوگ جن کے اندر ایمان نہ ہو۔ تو اس اعلان کے بعد سارے کھوجی چاروں طرف پھیل گئے، جگہ جگہ وہ تلاش کرنے لگ گئے، تلاش کرنے والے تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے، اتنے قریب کہ اگر نیچے اپنا پاؤں جھک کر دیکھتے تو وہ غار میں چھپے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھ لیتے۔ غار کے اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھی تو فرمایا، لا تحزن، مت غم کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھبرانا اس لیے تھا کہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول، اگر میں مارا جاؤں تو میں تو صرف ایک آدمی ہوں، اور اگر آپ قتل کر دیے گئے تو پوری امت غارت ہو جائے گی۔ ان کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ تو یہ ایک وقت جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، یہ بہت ہی بڑی سعادت تھی جو ان کے نصیب میں آئی۔ روایات میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ آپ میری ساری نیکیاں لے لیجئے اور غار کا ساتھ میرے حصے میں ڈال دیجئے۔ تو یہ تو صرف کہنے کی بات تھی، مطلب یہ ہے کہ اتنا رشک ان کو آتا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ اس کے بعد جب ذرا سی تلاش ٹھنڈی پڑی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلے اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔